بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد شریعت کا سب سے اہم حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور یہ نماز وہ حکم ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ جتنی تاکید ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی ہے نماز کے بارے میں، ایسی کسی اور عمل کے بارے میں نہیں فرمائی۔ جگہ جگہ پر قرآن میں نماز کی تاکید، نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن بھی یہی بتاتا ہے، حدیث کا مطالعہ کریں حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ نماز سب سے اہم حکم ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں ہم جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ متقین لوگوں کے لیے ہے۔ وہ متقین لوگ کون ہیں؟ تو ان کی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ پردے میں رکھا ہوا ہے، ان کو بن دیکھے ان کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد سب سے اگلی چیز جو دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد فوراً جو چیز ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے وہ نماز کا حکم متوجہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہی الفاظ ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کی ذات اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے بس پڑھنے کی حد تک رہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کو باجماعت پڑھنے کی زیادہ تاکید ارشاد فرمائی۔ قرآن میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اکیلے نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس بندے کو کہا جائے مثال کے طور پر کہ آپ کو یہاں سے 1,00,000 روپے سیلری ملنی ہے، اور اگر آپ اس کام کی بجائے فلاں جگہ پر کام کرو گے یا فلاں کاروبار کرو گے، وہاں سے آپ کو منتھلی جو ہے نا وہ 2,00,000 روپے سیلری ملنی ہے یا پروفٹ ملنا ہے۔ اب اگر یہ بندہ اس 2,00,000 کو چھوڑ کر 1,00,000 والے جو ہے نا وہ کمائی کے پیچھے جائے گا تو اس کو دنیا کیا کہے گی؟ بے وقوف آدمی ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ بے وقوف آدمی ہے کہ 2,00,000 کو چھوڑ کر 1,00,000 کے پیچھے اپنا وقت جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ وہ ہے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اور ایک بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس انسان کو جو باجماعت نماز پڑھتا ہے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس بندے کے مقابلے میں جو کہ اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ جو وقت بھی دے رہا ہے، وضو بھی اس نے کرنا ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، تو زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی بجائے وہ اکیلے نماز پڑھ کر تھوڑا فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس کو بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز جو ہوتی ہے وہ اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ المضاعف، یعنی کہ دگنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ 27 درجہ بڑھا کر اس بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔
تو نماز بھی پڑھنی ہے، موٹر سائیکل بھی روکنا ہے، اپنی اخبار بھی چھوڑنی ہے، ٹیلی ویژن بھی چھوڑنا ہے، موبائل بھی چھوڑنا ہے، سارا وقت آپ نے دے دیا، تو پھر بھی یہ انسان اکیلے نماز پڑھ کر، گھر میں نماز پڑھ کر، اپنی دکان پہ نماز پڑھ کے تھوڑا ثواب کمائے تو اس کو پھر بے وقوفی کہا جائے گا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان نے تھوڑا ثواب کمایا، تھوڑا فائدہ حاصل کیا۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اپنا اس کا فائدہ ہے۔ تو قرآن میں جس طرح نماز کی تاکید آئی ہے، ایسے باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں نماز کے فائدے بھی گنواتا ہے، قرآن ہمیں نماز کے فائدے بھی گنواتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کا اہتمام بھی کر رہا ہے لیکن اس کی یہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، آنکھوں کی بے حیائی نہیں چھوٹ رہی، کانوں کی سنوائی کے ناپاک ہونے والا عمل نہیں چھوٹ رہا، دیگر گناہوں سے نہیں چھوٹ رہے، تو اس بندے کو اپنی نماز کے بارے میں تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے، نماز کے اندر دھیان نہیں ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے نہیں رک رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ نماز کا اگر صحیح طریقے سے حق ادا کیا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، پورے اہتمام سے، توجہ سے، دھیان سے، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے، تو لازمی بات ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور بے حیائی سے نہ روکے، گناہ سے نہ روکے، اس کی آنکھ بے حیائی کی طرف جائے، اس کا کان، اس کی سنوائی ناپاک ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر ہو رہی ہے۔ آگے چلے، نماز کے اندر ایک اور فائدہ، نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف خود نماز نہیں پڑھنی بلکہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس عمل کے اوپر آپ جم جائیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ جم جائیں کہ نماز خود بھی پڑھنی ہے اور باقی لوگوں کو بھی نماز کا کہنا ہے۔ اس امر کے اوپر اپنے آپ کو جما لیں۔ اور آگے اللہ پاک نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے کہ آپ ہمیں کھلائیں، بلکہ کیا، نحن نرزقک، ہم آپ کو کھلائیں گے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ نماز کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ روزی کا جو ذکر فرمایا ہے، اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا اور وہ بات پوری نہ ہو۔ جب نماز کا صحیح طریقے سے، دھیان سے، توجہ سے پڑھیں گے، اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائیں گے، اللہ ہمارے لیے روزی کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ وَيَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ روزی کے دروازے اللہ پاک کھول دیں گے نماز پڑھنے کی برکت سے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام نہیں جو بندہ کرتا، اس کے لیے اللہ پاک نے وعید بھی بیان فرمائی۔ دیکھیں، ثواب اور وعیدیں جو بیان کی جاتی ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اہم عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہم عمل ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے آج جہنم کے اندر پہنچا دیا، آج تم جہنم میں پہنچے ہوئے ہو۔ در حقیقت جیسے کوئی جانے پہچانے لوگ نہیں ہوتے کہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، جن کو بندہ پہچانتا ہوتا ہے، ان کو جب بندہ اس طرح دور دیکھے گا، جہنم میں پڑا ہوا دیکھے گا، تو سوال کرے گا تم جہنم میں کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، جانے پہچانے لوگ۔ تو آگے سے وہ جہنمی لوگ جواب دیں گے، اپنے اس جہنم میں آنے کی وجہ بتائیں گے۔ ان کا سب سے پہلا جملہ جو قرآن نقل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بس آج جہنم میں پہنچ گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا
کہ نماز کا اہتمام نہ کرنا یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور بڑی عجیب ایک اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی بات سورہ مدثر میں، کہ انسان جو ہے وہ اس نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے دیگر مسائل میں تو گرتا ہی گرتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ موت ہماری کیا ہو، آسان ہو۔ مرنا تو ہر انسان نے ہے نا، موت بھی آسانی سے جو ہے وہ آئے، تکلیف میں نہ آئے۔ ویسے تو ہے ہی موت ایک سختی والی چیز اور مصیبت والی چیز، پریشانی والی چیز، لیکن جس بندے نے نماز کا اہتمام کیا تو اس کو کیا ملنا ہے، اور جس بندے نے نماز کا اہتمام نہ کیا اس کے لیے موت میں کیا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب انسان کی موت آئے گی تو موت کے وقت انسان کے اوپر ایسی سختی طاری ہوتی ہے، ایسی تکلیف طاری ہوتی ہے، والتفت الساق بالساق، انسان اپنی اس پنڈلی کو، ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ کیا کرتا ہے، رگڑتا ہے، تاکہ بس جلدی سے کیا ہو جائے، یہ میری جان نکل جائے، میری روح نکل جائے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ رگڑ رہا ہوتا ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اب اس نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کی طرف چلے جانا ہے۔ تو یہ پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ رگڑ رہا ہوتا ہے۔ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس یہ رخصت ہونے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس یہ جانے والا ہے۔ تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تکلیف طاری ہے، اس کے اوپر یہ مصیبت طاری ہے، اس کے اوپر یہ عذاب طاری ہے، روح نہیں نکل رہی، تکلیف کے اندر ہے، روح بڑی تکلیف سے اس کی نکالی جائے گی۔ وجہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر تکلیف کیوں آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، اس وجہ سے یہ کہ سچ نہیں بولا کرتا تھا، تصدیق نہیں کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور ولا صلی، اور نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آ رہی ہے، یہ موت کے وقت بھی سختی آ رہی ہے۔ موت کے عالم میں بھی اس بندے کو کیا کیا جا رہا ہے، گرفت کے اندر پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مصیبت میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں۔ تو آپ سوچیں، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قرآن یہ ایک پہلو ذکر کر رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سختی موت کے وقت۔ معلوم کیا ہوتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کو پورے اہتمام سے ادا کرے گا، اس کے لیے موت کے وقت بھی کیا ہو جائے گی، آسانی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے موت کا عالم جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے موت بھی آسان ہو جائے، قبر بھی آسان ہو جائے، حشر بھی آسان ہو جائے۔ تو موت کو آسان کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی والا عمل ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر بھی انسان کو بچانے والی چیز اعمال ہی ہوتا ہے، اور اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے۔ سر کی طرف سے اگر عذاب قبر آئے گا تو قرآن روک دے گا، دائیں طرف سے آئے گا تو اور عمل روک دے گا، بائیں طرف سے آئے گا تو اور عمل روک دے گا، کسی جگہ پر ذکر کھڑا ہو جائے گا، کسی جگہ پر تلاوت کھڑی ہو جائے گی، کسی جگہ پر نماز کھڑی ہو جائے گی، ہر طرف سے آنے والے عذاب قبر کو یہ ہمارے اعمال روک دیں گے۔ لیکن اگر اعمال میں اہتمام ہی نہیں کیا، دنیا میں اہتمام نہیں کیا، تو موت کے وقت بھی سختی اور قبر کے اندر بھی جا کر جو ہے نا وہ سختی کا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود بھی نماز کا اہتمام کرنے کی تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء سبع، اس وقت جب کہ وہ 7 سال کے ہوں، اس وقت جب کہ وہ کیا ہوں، 7 سال کے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ان کو تھوڑی تھوڑی تنبیہ کرنا شروع کر دو جب وہ کیا ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں۔ ابھی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ چھوٹی سی عمر میں، 7 سال کی عمر میں بچے کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ یہ کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی غلطی کرتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا، بچہ ہی تو ہے۔ اور کوئی اور سختی کر رہا وہ، کوئی اور ڈانٹ رہا تو ہم کہتے ہیں بچے کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، یار بچہ ہی ہے نا، بڑا تو نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 11 بیویاں، بچوں کے ساتھ پیار محبت ساری زندگی رہا، کسی بھی بچے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بھی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ بھی نماز کے معاملے میں سختی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور لفظ استعمال فرما رہے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ، تھوڑی سی تنبیہ، یعنی مارنے والا کام بھی کرو اگر وہ 10 سال کا ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ نماز کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ تاکید ہے، اور قرآن نے کتنی تاکید بیان فرمائی ہے، اس سے ہمیں ہمارے لیے اندازہ لگانا بڑا آسان ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر ہمیں اس بات کا بھی ثبوت دینا چاہیے کہ ہم عملی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر اگر ہم غور کریں جو حضور نماز سے محبت کرتے تھے، پھر ہمیں اس عمل کا عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، محبت کا پھر عملی مظاہرہ بھی دکھانا چاہیے کہ واقعتاً میرے دل میں جو حضور کی محبت ہے وہ واقعتاً وہ صحیح محبت ہے کہ میں عمل سے بھی کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ایمان تازہ کرنے کے لیے سناتا ہوں کہ حضور نماز سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میرے بستر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم فرمائی، پھر سورہ آل عمران ختم فرمائی، پھر سورہ النساء ختم فرمائی، گویا ایک رکعت میں 4 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی۔ اتنی لمبی نماز، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنی لمبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، کس پیارے انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، ٹھہر ٹھہر کے، وہ کتنا لمبا قیام ہوگا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر بھی یوں ہوتا تھا، جہاں جہاں جنت کا تذکرہ آتا تھا حضور وہاں پر رک جاتے تھے اور جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ آتا وہاں رک کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا شروع فرماتے تھے۔ ایسی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور رونے کا عالم یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور وہ داڑھی مبارک، وہ سامنے والا سینہ، یہ سارا کا سارا تر ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے۔ لمبا قیام، پھر اتنا ہی لمبا رکوع، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز ختم ہوئی، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بس یہاں دنیا سے رخصت ہوں گے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، کس وجہ سے روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مقام محمود، حوض کوثر، خاتم النبیین، نبیوں کا سردار، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم بھی سوچیں ہمارے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں، ہم اپنی اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال آپ حضرات کو دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں ہر بنانے والا بندہ کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مینول اور کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جیسے کوئی مشین بناتا ہے، کوئی کار بناتا ہے، کوئی پرزہ بناتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی ویلیو اسی مقصد کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس مقصد میں یہ کام آئے گا۔ جب وہ مقصد کے حوالے سے فیل ہو جائے نا وہ مشینری یا وہ چیز، تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کوڑی کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا، فائدہ نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو مشینری بنائی ہے نا، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اس کا خاص مقصد ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھنا، کان کے ذریعے سے بتا دیا اس چیز کو سننا ہے، اس چیز کو نہیں سننا، ہاتھ کے ذریعے سے بتا دیا اس چیز کو پکڑنا ہے، اس چیز کو نہیں پکڑنا، یہ بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، مقصد بتایا ہوا ہے۔ اب ہم اگر اس مشینری کو اس کے بتائے ہوئے مقصد میں استعمال نہیں کر رہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشینری کو بالکل فیل کر کے ختم کر کے پرزہ توڑ کے رکھ دیں اللہ پاک، آنکھیں چھین لیں، کان چھین لیں، ہاتھ چھین لیں، پاؤں چھین لیں اللہ پاک کی ذات۔ لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کر رہے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے فضل کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے اور ہم اس ڈھیلی رسی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس مہلت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا ایسا وقت نہیں آنے والا کہ ہماری روح ہمارے پورے کے پورے جسم سے سمٹ کر ہمارے غرغرے تک پہنچ جائے گی؟ کیا اس وقت ہم کہیں گے یا اللہ اب ہمیں موقع دے دیں؟ اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت آ جاتی ہے اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا نا، اس نے آخری وقت میں کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، بس ابھی میں ایمان لے کر آ گیا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن ابھی وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان ہو کر زندگی گزار رہا تھا، مفسد فساد کرنے والا ہو کر زندگی گزار رہا تھا، ابھی ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی بھی ہمارا حال نہ ہو جائے کہ ہم اتنی نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناجائز طریقوں میں استعمال کر کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مہلت ملے گی؟ ہمیں بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے موقع موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حال ہے، مرض الوفات چل رہا ہے، اور مرض الوفات عام طور پر وہی اس کو کہا جاتا ہے جس مرض کے اندر انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وہ مرض تھا، اور بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ جو ہی ہوش آتا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے، اے عائشہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نماز کا وقت تھا مسجد میں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا، آپ پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں تو نماز پڑھائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے۔ اس طریقے سے ہوتا رہا، تو پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ محسوس ہو گیا نا ہمت پیدا نہیں ہو رہی، لیکن جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سہارے مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد لے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا حال ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں سر میں درد ہو، ہمیں کچن میں کام کرنا ہو، جیسے مستورات کا ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں اہلیہ مستورات جو ہوتی ہیں، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، وہ چارپائی سے نہیں اٹھا جا رہا، ٹھیک ہے، ہماری مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ موبائل پہ کام چل رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، اخبار چل رہی تو کوئی بات نہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ٹیلی ویژن چلا ڈرامہ ختم ہو جائے بعد میں پڑھ لیں گے، ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کے ساتھ کتنی محبت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا مسجد لے کر جاؤ۔ اور مسجد جانے کا جو انداز تھا نا، وہ انداز آپ جو ہے نا جب سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کی نماز سے محبت کی کیا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں، سہارے پر جا رہے ہیں، دو صحابہ کے سہارے پر جا رہے ہیں، اور قدم مبارک اٹھائے نہیں جا رہے کہ ایک قدم رکھیں پھر اس کو اٹھائیں، پھر دوسرا رکھیں اس کو اٹھائیں، ایسے نہیں، بلکہ حضور کے قدم نیچے گھسٹتے گھسٹتے جا رہے ہیں، اور حضور ان دونوں کے سہارے پر مسجد جا رہے ہیں۔ اور وہ گھسٹنے کا عالم یہ تھا جیسے پاؤں کی انگلیاں الٹی ہوں تو انگلیاں رگڑتے کھا کے جاتی ہیں، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کر گئے۔ نماز سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تھی۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، نماز سے بھی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کی مجھ سے اور آپ سے بھی محبت ہے۔ ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہم کون لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ارید ان ارا اخواننا، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، اولسنا اخوانکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم صبح و شام میری صحبت اٹھاتے ہو، میرے پاس بیٹھتے ہو، میری گفتگو سنتے ہو۔ میرے بھائی کون سے؟ اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہوگا لیکن مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ حضور مجھے اور آپ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ کس مجلس میں کہہ رہے ہیں؟ مقدس صحابہ کی مجلس میں کہہ رہے ہیں۔ حضور کی ہمارے ساتھ ایسی محبت، ایسی حضور کی محبت کہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اوپر تپتی ہوئی دھوپ، نیچے تپتا ہوا صحرا، 5 گھنٹے حضور نے میرے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔
ہم تو اپنے لیے نہیں دعا کر سکتے، تھوڑی دیر رات کو اٹھ کر اپنے مسلح پر بیٹھ کر بستر کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ حضور نے 5 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضور ہر وقت کڑتے رہتے تھے، دل میں غم ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، کان دائم الفکری، ہر وقت غم کے حالت میں رہتے تھے۔ وہ غم کیا تھا؟ کیا حضور کو غم صحابہ کا تھا؟ ان کو تو بشارت مل چکی تھی کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کیا وہ غم حسن و حسین کا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، بشارت مل چکی تھی وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم فاطمہ کا تھا رضی اللہ عنہا؟ ان کو تو بشارت مل چکی تھی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، کہ وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کس چیز کا غم تھا؟ اور میرے اور آپ کے بارے میں غم تھا۔ لیکن آج ہم حضور کی وفاؤں کا بدلہ جفاؤں کے ساتھ دے رہے ہیں، حضور کی وفاؤں کا بدلہ جفاؤں کے ساتھ دے رہے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں حضور کی ناموس پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تو بہت بڑا ہے لیکن عمل ہمارا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ادھر سے وفائیں ہی وفائیں ہوں اور یہاں سے جفائیں ہی جفائیں ہوں تو کل قیامت کے دن حضور کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز کا اور دیگر اعمال کی جو ہے وہ پوری فرمانبرداری کرنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔